اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے جو ہم سب کا مالک و خالق ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ دوستو، آج ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو کو جب آپ سنیں گے، دیکھیں گے، تو آپ کے بہت سارے مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ مجھے اللہ سے امید ہے کہ یہ کرنے سے آپ کا تقریباً 100% انشاءاللہ تعالی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس وظیفے کو سننے دیکھنے سے پہلے آپ کے لیے ایک وارننگ کہ آپ اس کو غلط استعمال نہیں کریں گے۔ اگر آپ نے غلط استعمال کیا تو جو اس کے نتائج ہوں گے اس کے آپ خود ذمہ دار ہوں گے۔ آپ کو میں دوبارہ وارننگ دے رہا ہوں کہ اس کو غلط استعمال بالکل بھی نہیں کرنا، اپنے جائز مقصد کے لیے کرنا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کیسا رزلٹ ملتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ جب آپ ایک دن میں کریں گے تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ کتنا پاورفل یہ وظیفہ ہے۔ دوستو، آپ کو کسی جاہل اور جعلی عامل کے پاس جانے کی اور نہ پیسے خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ قرآن پاک پڑھنا جانتے ہیں تو آپ کے لیے بہت ایزی ہو جائے گا۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم مسلمان ہونے کے ناطے آپ پر فرض ہے کہ آپ ہر حال میں قرآن پاک اور نماز، یہ دو چیزیں تو ہمیں ہر حال میں آنی چاہیے۔ اگر آپ کو نہیں آتی تو زندگی کا کچھ پتہ نہیں، آپ فوراً قرآن پاک کو پڑھیں اور نماز سیکھیں۔ آج ہی سے شروع کر دیں تاکہ اس طرح کے جب وظیفے آپ کو دیکھنے کو ملیں تو آپ خود کریں، نہ کہ کسی کے پاس جا کے منت سماجت کریں اور پیسے خرچ کریں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے پیسے خرچ کرنے کی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو قرآن پاک کی تلاوت آتی ہوگی، آپ نے قرآن پاک کو پڑھنا اگر آتا ہے۔ اب جو میں آپ کو طریقہ بتانے لگا ہوں، آپ ایک کاغذ اور پین ساتھ میں رکھ لیں۔ اگر کاغذ اور پینسل آپ کے قریب میں نہیں اویلیبل ہے تو آپ ویڈیو کو ریورس کر کے بھی اس کا طریقہ کار سمجھ سکتے ہیں۔ جو میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا سیم اسی کے مطابق آپ نے کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالی آپ کی 100% کامیابی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یہ طریقہ آپ ہر نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ اگر ایسا آپ کے لیے ممکن نہیں ہے، مصروفیات ہے، تو آپ دن میں ایک مرتبہ یہ کر سکتے ہیں۔ اٹھیے، وضو کیجئے اور قرآن پاک کو چوم کر کھولیے۔ جب آپ کھول لیں گے تو آپ قرآن پاک کا آخری پارہ اور سورہ اخلاص کو آپ کھولیں، کھول کے اس کی زیارت کیجئے۔ آپ نے صرف 7 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے یہ 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے پڑھنے سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ نماز والا درود شریف پڑھنا ہے، اور جب آپ 3 مرتبہ نماز والا درود شریف پڑھ لیں گے اور 7 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر لیں گے تو آپ نے اس کے بعد 2 اللہ کے نام اس میں ملا کر پڑھنے ہیں۔ وہ کون سے اللہ کے 2 نام ہیں آپ غور سے سن لیں۔ یا ودودو یا قادرو، 11 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنے ہیں۔ دوبارہ سن لیں، 11 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنے ہیں اللہ کے 2 پیارے نام، یا ودودو یا قادرو۔ اس کے بعد پھر نماز والا درود شریف 3 مرتبہ۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، ایک دفعہ میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ یہ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے 3 مرتبہ
نماز والا درود شریف 3 مرتبہ، 7 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ اخلاص کے بعد آپ نے 11 مرتبہ اللہ کے 2 پیارے نام یا ودودو یا قادرو، اس کے بعد آخر میں 3 مرتبہ درود شریف وہی نماز والا، یہ پڑھ کے آپ نے ذہن میں اس کا تصور کر کے اس کی طرف پھونک مار دینی ہے۔ جو آپ سے ناراض ہے، جو آپ کا کہنا نہیں مانتا، خاص طور پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جائز کام کے لیے ہے، جس طرح مثال کے طور پہ میاں بیوی، خاص طور پہ ان کے لیے تحفہ، میاں بیوی اگر والدہ بیمار ہے اس کے لیے اس کی اجازت، اگر والد صاحب ناراض ہیں کسی بات سے اس کے لیے بھی اس کی اجازت، اگر بھائی اور بہنیں ان دونوں میں سے کوئی آپ سے ناراض ہے تو اس کے لیے بھی اس کی اجازت، خاص طور پہ میاں بیوی کے لیے۔ اور اس کے بعد آخر میں تمام رشتہ داروں کے لیے جو آپ کے خون کے رشتے ہیں، اگر ان سے جھگڑا ہے، بات چیت نہیں ہو رہی، کوئی معاملات طے نہیں پا رہے، تو آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ایک دن میں آپ اس کا رزلٹ دیکھیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اگر سمجھ نہ آئی ہو تو ویڈیو کو ریورس کر کے آپ دوبارہ سن سکتے ہیں۔ آخر میں آپ سے ایک گزارش کہ میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں۔ جزاک اللہ خیرہ، اللہ حافظ۔